اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن تجھ پہ قربان ہے جان و تن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن کہ تیری دھرتی کو ہم نے پلایا لہو تیرا رنجیدہ چہرہ کیا سرخ رو تیرا رنجیدہ چہرہ کیا سرخ رو نقش ہائے جہاں میں نمایاں ہے تو نقش ہائے جہاں میں نمایاں ہے تو ہے انوکھا تیرا پاک پن اے وطن 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 اے وطن. یہ حضرات گرامی میں آج کے خصوصی مقرر جناب حضرت مولانا عبداللہ صاحب کی خدمت پہ پہنچتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت مسند خطابت پر تشریف لائیں. اس شعر کے ساتھ کہ سونے والوں کو جگا دے اپنے تقریر کے اعجاز سے سونے والوں کو جگا دے اپنی تقریر کے اعجاز سے خنمن باطل کو جلا دے اپنی شعلہ آواز سے. بہت ہی ادب احترام کے ساتھ حضرت مولانا عبداللہ صاحب قاسمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین مجلس، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز طلبہ، آج کا یہ نعتیہ مشاعرہ جو 26 جنوری کے موقع پر منعقد ہو رہا ہے، جس کے اندر آپ کے سامنے اس مدرسے کے طلبہ 26 جنوری کی مناسبت سے اپنا پروگرام اور اپنی تقریر پیش کر رہے ہیں. میں اس مناسبت کے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے اور عزیز طلبہ کے سامنے ملک کی آزادی کے اندر ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف کی کیا قربانیاں رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے بڑے اختصار کے ساتھ پیش کروں. یقیناً آج ہمارے ملک کے اندر ملک کی آزادی کی جو تاریخ پیش کی جاتی ہے اور ہمارے مسلمان بھائی اپنی اصل تاریخ سے ناواقف اور ناآشنا ہونے کی وجہ سے موجودہ دور میں پیش کی جانے والی تاریخ سے متاثر ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اکابر اور اسلاف کی قربانی اس ملک کے لیے اس حد تک نہیں ہے کہ اس کو تاریخ کے اندر جگہ دی جائے، جو در حقیقت
تاریخ کے ساتھ ایک بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے ملک کی آزادی کی تاریخ کو اختصار کے ساتھ پیش کروں تو یہ کہا جائے گا کہ ہمارے اکابر اور اسلاف کی قربانی اس ملک کی آزادی کے لیے 10-20 سال کی نہیں ہے، بلکہ 150 سال پر محیط ہمارے اکابر اور اسلاف کی قربانیاں ہیں۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ اس قربانی کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 1799 عیسوی کے اندر جب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے سرنگا پٹنم کے میدان میں انگریز سے لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر لیا اور آپ کی خون میں لتھڑی ہوئی لاش کے اوپر پاس کھڑے ہو کر انگریز افسر نے یہ کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے اور ہم ہندوستان کے مالک ہیں، اور وہ اپنے طاقت کے نشے میں چھوٹے چھوٹے نواب کو سر کر کے 3-4 سال کے بعد 1803 عیسوی کے اندر دہلی کے اندر جس دن اس نے یہ اعلان کیا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور حکم چلے گا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا، اسی دن دلی کے اور ہندوستان کے ایک سب سے بڑے عالم، خدا رسیدہ بزرگ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے دہلی کے اندر یہ فتویٰ دیا تھا کہ آج سے ہندوستان غلام ہو گیا ہے اور ہندوستان میں رہنے والے ہر مسلمان کے اوپر ملک کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کرنا فرض ہے۔ یہ سب سے پہلی آواز تھی جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف اٹھائی تھی۔ اس وقت اس ہندوستان کے اندر رہنے والے کسی دوسری قوم کے لوگوں کے اندر یہ شعور نہیں تھا اور نہ کسی کے اندر یہ ہمت اور طاقت تھی کہ وہ انگریز جیسی حکومت کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو اس فتوے اور اس آواز اٹھانے کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا۔ آپ کو زہر دیا گیا، آپ کی املاک کو قرق کیا گیا، آپ کو دہلی سے شہر بدر کیا گیا، زہر کی وجہ سے آپ کی آنکھ کی روشنی چلی گئی، آپ کے جسم پر سفید داغ پڑ گئے، لیکن یہ مرد مومن اللہ نے ایسی طاقت دی تھی اس کے عزم کے اندر کہ اس کے اوپر مصائب اور آلام کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن یہ مرد مومن اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور برابر اس نے اپنے شاگردوں کے اندر بھی اور اپنے ماننے والوں کے اندر بھی انگریزوں کے خلاف بغاوت کی ایک آگ جلا دی۔ چنانچہ 1824 کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور یہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنے 2 شاگرد، ایک سید احمد شہید رائے بریلوی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے اپنے خاندان کے چشم و چراغ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کر دیا۔ 1824 کے اندر شاہ عبدالعزیز کے انتقال کے بعد آپ کے یہ 2 شاگرد انگریزوں کے خلاف
کھڑے ہو کر انہوں نے پورے ہندوستان کا جہاں تک جا سکتے تھے انہوں نے جا کر ہندوستانیوں سے اور مسلمانوں سے انگریزوں کے خلاف جہاد پر بیعت لی ہے۔ یہ ہندوستان میں گئے ہیں، غازی پور گئے ہیں، میرٹھ گئے ہیں، سہارنپور اور دیوبند پہنچے ہیں، اس لیے کہ بالا کوٹ کے اندر ان کی شہادت کے ساتھ جن مجاہدین کی شہادت کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے اس میں دیوبند کے مجاہدین اور سہارنپور کے مجاہدین کا نام بھی آتا ہے۔ یہ شاہ صاحب یہ اپنے مریدین کے ساتھ غازی پور پہنچے ہیں اور غازی پور کے اندر ایک سرمایہ دار تھے فرزند علی خان۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں ایک بکری 8 آنے اور 10 آنے کے اندر ملتی تھی۔ اس وقت فرزند علی خان نے شاہ صاحب کو 1 لاکھ چاندی کا سکہ ملک کی آزادی کے لیے جہاد کرنے کے لیے دیا تھا۔ یہ انگریزوں کے خلاف جہاد کی تیاری کے لیے دیا جانے والا سب سے بڑا چندہ تھا، اور نواب فرزند علی خان نے اپنے نوجوان بیٹے کو شاہ صاحب کے سامنے پیش کیا اور کہا، شاہ صاحب میں اپنے اس نوجوان بیٹے کو آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں، اور میری یہ تمنا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پر چھری چلائی تھی اللہ کے حکم سے، اسی طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس بیٹے کے گلے کے اوپر بھی ملک کی آزادی کے لیے چھری چلائی جائے۔ چنانچہ بالا کوٹ کے میدان میں شاہ صاحب کے ساتھ جن 6 غازی پور کے مجاہدین کا نام آتا ہے اس میں نواب فرزند علی خان کے اس بیٹے کا نام بھی آتا ہے۔ آپ دیکھیے مراد آباد کے اندر ایک نواب تھے، نواب مجو خان، جو انگریز کی دشمنی میں پاگل ہو گئے تھے، اور آج بھی مراد آباد کے اندر ان کے محلات آباد ہیں۔ ان محلوں میں ایک محلہ ہے جس کا نام ہے گل شہید۔ اپنوں کی غداری کی وجہ سے نواب مجو خان کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا اور ان کے زندہ جسم کو گھوڑوں کے اندر باندھ کر دوڑا دیا گیا اور ان کے جسم کے پرچھے اڑ گئے، لیکن یہ مرد مجاہد انگریز سے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور اس کی فوج اور اس کے ساتھ جہاد کرنے والے جو تھے انگریزوں نے ان کو زندہ ذبح کر دیا، اور ان کے خون سے اس محلے کی مٹی سرخ ہو گئی۔ اسی بنیاد پر اس محلے کا نام گل شہید رکھا گیا، شہیدوں کی مٹی۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے اکابر کی، ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں کہ جن سے آج ہمارا مسلمان، ہمارا پڑھا لکھا طبقہ بھی نہ آشنا اور نہ واقف ہے۔ ہم غیروں سے کیا شکوہ کریں، ہمیں شکوہ تو خود اپنوں سے ہے۔ میرے بھائیوں، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اپنے استاذ کے دنیا سے جانے کے ٹھیک 7 سال کے بعد 1831 کے اندر بالا کوٹ کے میدان میں انگریزوں سے ٹکر لیتے لیتے شہید ہو گئے، ہزاروں مجاہدین شہید ہو گئے، اور اللہ کو منظور یہ تھا کہ یہ آزادی کے لیے جو پہلا جہاد لڑا گیا، اس جہاد کے اندر بظاہر ناکامی ہوئی۔ آج بھی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں موجود ہے، جو تقسیم ملک کے بعد پاکستان کا حصہ بن گیا۔ آپ کے ساتھ جو مجاہدین لڑ رہے تھے ان میں سے ایک جماعت تھی علماء صادق پور کی،
یہ لوگ لوٹ کر صادق پور، یہ پٹنہ کا آج ایک محلہ بن گیا ہے، ورنہ پہلے پٹنہ کے قریب میں ایک آبادی تھی، وہاں کے علماء بھی شاہ صاحب کے ساتھ بالا کوٹ کے جہاد میں شریک تھے، اور ناکامی کے بعد یہ واپس لوٹ کر نہیں آئے، بلکہ مسلسل 14 سال تک انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے، ان کو مارتے رہے اور خود بھی شہید ہوتے رہے۔ اور دوسرے لوگ جو بچ گئے تھے وہ اپنے گھروں کو لوٹ کر نہیں آئے، وہ ایک دوسرے جہاد کے لیے تیاری کر رہے تھے، اور پہلی جہاد آزادی کے ٹھیک 26 سال کے بعد میدان بدل کر ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے 1857 کے اندر دوسرا جہاد آزادی لڑا ہے۔ آج مسلمان اور برادران وطن ہماری اس تاریخ سے ناواقف ہیں۔ پہلی جنگ آزادی کے اندر مسلمان اور مسلمان میں بھی علماء کے علاوہ کوئی دوسری قوم ہمارے ساتھ کہیں دور تک نظر نہیں آتی۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ 1857 کا جو دوسرا جہاد آزادی ہوا ہے اس کے اندر برادران وطن کے لوگ شریک تھے، لیکن اس وقت بھی تعداد مسلمانوں کی زیادہ تھی۔ اس دوسرے جہاد آزادی کے سپہ سالار مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تھے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ تھے، حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ اسی 1857 کی جہاد آزادی کے اندر شہید ہو گئے۔ اور جن ہندوؤں کا تذکرہ آتا ہے اس میں باغپت ضلع کے راجمل، یہ بھی انگریزوں سے دشمنی رکھتے تھے، اور یہ دہلی آ رہے تھے مقابلے کے لیے، اور انگریز مورخ لکھتا ہے کہ راجمل باغپت کے فوج کے لوگ اتنا تربیت یافتہ تھے کہ اگر ان کی فوج دہلی پہنچ گئی ہوتی تو انگریزوں کے قدم دہلی میں مضبوط نہ ہو پاتے، لیکن انگریزوں نے اپنوں کی غداری کی وجہ سے راجمل کو قتل کر دیا، اور ان کی فوج کو دہلی پہنچنے سے پہلے قتل کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے اکابر کی تاریخ ہے۔ اللہ کی کرنی کہ دوسرے جہاد آزادی کے اندر بھی ناکامی ہوئی، اور 1857 عیسوی کے اندر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، روشن مستقبل کو پڑھیے، روح روشن مستقبل کتاب کو دیکھیے۔ 1857 کے اندر صرف دہلی کے اندر 33,000 علماء کو پھانسی دی گئی ہے۔ لال قلعے سے لے کر جامع مسجد کے دروازے تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے اوپر علماء کی گردن نہ لٹکی ہوئی ہو۔ وہ دلی جو شاہان مغلیہ کا دارالسلطنت تھا، علوم اسلامیہ کا مرکز تھا، لیکن اس قدر علماء کو شہید کیا گیا کہ دلی کے اندر ایک آدمی صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے وراثت کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، اور شام کو ایسی حالت میں لوٹتا ہے کہ پوری دلی کے اندر اس کو کوئی ایک عالم وراثت کا مسئلہ بتانے والا نہیں ملتا۔ میرے بھائیوں، یہ ملک کی آزادی کے لیے ہمارے اکابر کی تاریخ ہے۔ 1857 کی ناکامی کے بعد جو اکابر بچ گئے تھے، انگریزوں سے چھپ گئے تھے، اور چھپے اس لیے نہیں تھے کہ وہ اپنی جان بچاتے، بلکہ وہ اس دوسرے جہاد کی ناکامی کے بعد تیسرے جہاد کی تیاری کے لیے چھپے تھے۔ اور جب وہ حالات کے سازگار ہونے کے بعد باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ملک کی صورتحال بدلی ہوئی ہے۔ وہ مجاہدین جو انگریز کی دشمنی میں لڑتے لڑتے جام شہادت کو نوش کر گئے، ان کی اولاد یتیم ہو گئی، اور یہ انگریز ان کے یتیم بچوں کے پاس جاتے ہیں، ان کی ماں سے کہتے ہیں یہ بچہ ہم کو دو، ہم اس کو مفت پڑھائیں گے، ہم اس کو مفت لکھائیں گے، اور اس کے رہنے کا کھانے پینے کا انتظام کریں گے۔
اور اس کو انگریز کا ہم نوا بنائیں گے۔ ہمارے اکابر جب باہر نکل کر آئے اس صورتحال کو دیکھ کر تڑپ گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو مشن انگریزوں نے چلایا ہے ہم اس کے مقابلے میں اپنی قوم کے اور ان مجاہدین کے سپوتوں کو بلائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ بچہ بجائے انگریزوں کو دینے کے ہمیں دیجئے، ہم آپ کے بچے کو مفت پڑھائیں گے اور کھانے پینے کا انتظام کریں گے۔ انگریز اگر یہ کہتا کہ ہم مفت تعلیم دیں گے تو وہ یہ کہہ سکتا تھا، اس لیے کہ حکومت اس کی تھی اور وہ ساری دولت کا مالک تھا، اور اس کی حکومت کی مضبوطی کا عالم یہ تھا کہ وہ خود کہتا تھا کہ ہماری حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا۔ میرے بھائیوں، لیکن اگر یہ علماء کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم مفت تعلیم دیں گے، تو ان کا حال تو یہ تھا کہ یہ صبح کے لیے اگر کھانے کو تھا تو شام کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ لیکن یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اور مسلمانوں کو آواز دی انہوں نے، اے مسلمانوں اگر یہ مدرسے زندہ رہیں گے تو تم زندہ رہو گے اور تمہارے گھروں کے اندر اسلام کی روشنی پہنچتی رہے گی، اگر یہ مدرسے بند ہو گئے تو تمہارے ایمان اور اسلام کی کوئی ضمانت نہیں لی جا سکتی۔ اللہ نے ہمارے ان اکابر کے آواز میں ایسی طاقت پیدا کی، انہوں نے کھڑے ہو کر آواز لگائی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چرواہا اپنی بکریوں کو آواز دے رہا ہے، اور ٹھیک 1857 کے 9 سال کے بعد انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کو ڈال دیا۔ دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ اگر ایک طرف دینی تعلیم کی اشاعت کے لیے قائم کیا گیا تھا تو دوسری طرف اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ 2 جنگوں کے اندر، 2 جہاد کے اندر مجاہدین ختم ہو چکے تھے، تیسرے جہاد آزادی کے لیے مجاہدین کو تیار کرنا تھا۔ اور دارالعلوم کے قیام کے چند مہینوں کے بعد بخارا، سمرقند، تاشقند اور ہندوستان کے کونے کونے سے طلبہ دارالعلوم دیوبند کے اندر آتے ہیں اور وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اسی دارالعلوم کے سب سے مایہ ناز طالب علم، سب سے پہلے فرزند شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اکبر، ایسی دشمنی بھری تھی ان کے دل کے اندر انگریزوں کے خلاف کہ صوبہ ذات متحدہ کا گورنر کہتا ہے کہ محمود حسن کی لاش کو اگر جلا دیا جائے اور اس کی راکھ کو اٹھا کر سونگھا جائے تو اس کی راکھ کے اندر بھی انگریزوں کی دشمنی کی بو آتی ہے۔ میرے بھائیوں، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ دوسری جہاد آزادی کے اندر سپہ سالار مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ان کے استاذ تھے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شیخ طریقت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ یہ بھی دوسرے جہاد آزادی کے اندر شریک تھے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے پورے ہندوستان کے اندر اور ہندوستان کے باہر جا کر انگریزوں کے خلاف ایک ایسا علم بغاوت بلند کیا ہے کہ انگریز کے ہوش اڑ گئے ہیں، اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو مالٹا کے اندر سزا ملی، اور جب مالٹا کی سزا کاٹ کر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے، اس وقت صوبہ بہاولپور کی ریاست کے نواب تھے، ان کے مدار المہام تھے سر رحیم بخش رحمت اللہ علیہ۔ سر رحیم بخش یہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے مریدین میں سے تھے۔ انگریزوں نے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کو بھیجا، یہ گئے اور ابھی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جہاز سے نیچے نہیں اترے تھے، سر رحیم بخش نے کہا
شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے، جو ان کے پیر بھائی تھے، کہنے لگے حضرت آپ نے ساری زندگی گزار دی انگریزوں کی مخالفت کرتے کرتے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ آج بھی ہندوستان کے اندر انگریز کی حکومت ہے۔ اور کہنے لگے آپ دارالعلوم کے شیخ الحدیث تھے، آپ مالٹا چلے گئے، دارالحدیث سونی ہو گئی۔ آپ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے آپ مرید تھے، آپ کے کاندھے پر خانقاہ کو آباد کرنے کی ذمہ داری تھی، آپ مالٹا چلے گئے، دارالحدیث سونی ہو گئی، خانقاہ سونی ہو گئی۔ آپ میری بات مانیے، انگریز کی مخالفت چھوڑ دیجئے اور آپ چلیے خانقاہ کے اندر، ہم لوگ آپ سے استفادہ کریں گے۔ وہ 72 سال کا بوڑھا جو مالٹا کی سردی کو برداشت نہیں کر پایا اور چند مہینوں کے بعد دنیا سے چلا گیا، سر رحیم بخش کی ان باتوں کو سننے کے بعد اٹھ کے بیٹھتا ہے اور کہنے لگا، رحیم بخش تم کیسی بات کرتے ہو؟ تم کہتے ہو انگریز کی دشمنی ختم کرنا، میں اس ملک کے اندر زندہ رہنا تو کجا، اس ملک کے اندر مرنا پسند نہیں کرتا جہاں پر انگریز کی حکومت ہوگی۔ اور یاد رکھیے، میں ہندوستان رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو مالٹا سے لوٹ کر ہندوستان اس لیے آیا ہوں کہ میں ہندوستان میں جہاں تک جا سکوں گا جاؤں گا، اور ہر ایک ہندوستانی سے یہ کہوں گا کہ انگریز کی غلامی حرام ہے اور انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ اور کہنے لگے، رحیم بخش صاحب اگر میرے گھٹنوں نے جواب دے دیا، میرے پیروں میں طاقت نہ رہی، تو میں چارپائی پر لیٹ جاؤں گا اور اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ چارپائی کاندھے پر لاد کر لے کر چلو اور جہاں تک چل سکتے ہو چلو، اور میری اس آواز کو پہنچاؤ کہ انگریزوں کی غلامی حرام ہے۔ یہ ہمارے اکابر کی تاریخ ہے۔ مالٹا سے واپس آنے کے بعد جمعیت علماء کا دوسرا اجلاس دہلی کے اندر ہوا، پہلا اجلاس امرتسر کے اندر ہوا تھا، دوسرے دہلی کے اندر اجلاس کے اندر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے خطبہ صدارت پیش کیا ہے، اور بیماری کی وجہ سے حضرت خطبہ صدارت خود نہیں پڑھ پائے، آپ کے شاگرد رشید علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے آپ کا خطبہ صدارت پیش کیا ہے۔ خطبہ صدارت کو اٹھا کر دیکھو مسلمانوں، عجیب و غریب خطبہ صدارت پیش کیا ہے، سارے علماء کو جھجھوڑ کر رکھ دیا ہے، اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے علماء کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے، اور ان کو یہ حق تھا کہ وہ کہتے، اس لیے کہ وہ دارالعلوم کے قیام کے مقصد کو جانتے تھے۔ انہوں نے خطبہ صدارت میں یہ کہا کہ وہ علماء جو حجرے کے اندر بیٹھے رہنے کو اسلام کی خدمت کے لیے کافی سمجھتے ہیں، وہ اسلام کے پاک اور صاف دامن پر داغ ہے۔ یہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے خطبہ صدارت ہے۔ اس کے بعد آج لوگ کہتے ہیں، کانگریس کہتی ہے کہ ملک کو آزاد ہم نے کروایا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کانگریس کا وجود بھی نہیں تھا جس وقت ہمارے اکابر نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کانگریس کا قیام 1883 عیسوی کے اندر ہوا ہے، اور اس سے 80 سال پہلے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے دہلی کے اندر جہاد کا فتویٰ دے دیا تھا۔ اور یاد رکھیے، ہم بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے، ہمارے پاس ثبوت موجود ہے۔ کانگریس ملک کی آزادی کے لیے بنائی ہی نہیں گئی تھی، پھر کیوں بنائی گئی؟ آپ اٹھا کر دیکھیے، کانگریس کا پہلا اجلاس 1885 کے اندر ہوا ہے، اور کانگریس نے اپنی پارٹی کے بنائے جانے کے غرض و غایت کو بیان کیا ہے اور دستور کو بنا کر چھاپا ہے۔ کانگریس بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو دو
جہاد آزادی کی وجہ سے ہندوستانیوں کے اور انگریزوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھی، ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے کانگریس کو بنایا گیا ہے۔ کانگریس اپنے اجلاس کے اندر یہی تجاویز پیش کر کے اپنے قیام کے اغراض و مقاصد میں اس کو بیان کرتی ہے۔ چنانچہ جب کانگریس پارٹی بنی اس وقت ایک مسلمان نے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے فتویٰ لیا کہ ہندوستان کے اندر انگریزوں کے مقابلے میں ایک انجمن بن رہی ہے کانگریس نام کی، کیا اس پارٹی میں مسلمان کا شامل ہونا اور جوائنٹ ہونا جائز ہے؟ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ جس طرح مسلمان دنیا کے دوسرے کاروباروں میں ہندوؤں کا شریک ہو سکتا ہے بشرطے کہ دین اور اسلام کا نقصان نہ ہو، ویسے ہی اس انجمن کے اندر شریک ہو سکتا ہے۔ لیکن مورخ اس بات کو لکھتے وقت ایک سوال کرتا ہے، کیا وجہ تھی کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مسلمانوں سے یہ کہا کہ آپ کانگریس میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن مولانا رشید احمد گنگوہی خود کانگریس میں نہیں گئے؟ اس سوال کو کرنے کے بعد مورخ اس کا جواب دیتا ہے، جواب یہ دیتا ہے کہ ہمارے اکابر ملک کی آزادی سے کم پر تیار نہیں تھے اور کانگریس ملک کی آزادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ کانگریس کا نعرہ ملک کی آزادی کا نہیں تھا، اس لیے ہمارے اکابر مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کانگریس میں شامل نہیں ہوئے۔ البتہ مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ مسلمان کانگریس میں جائیں اور مضبوطی کے ساتھ شریک ہوں اور کانگریس کو سمجھا بجھا کر اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ بھی اپنا نعرہ ملک کی آزادی کا دے۔ چنانچہ کانگریس جمعیت علماء کے اس نعرے سے متفق ہوئی اور تب جا کر کانگریس کا اور جمعیت علماء کا اشتراک ہوا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کانگریس کے ساتھ جمعیت علماء گئی ہے وہ تاریخ کے نادان ہیں۔ کانگریس کے ساتھ جمعیت علماء نہیں گئی ہے بلکہ جمعیت علماء کانگریس کو اپنے نظریے پر لاتی ہے۔ اور اس کے بعد جب ہمارے اکابر نے دیکھا کہ اب ملک کی آزادی قریب آ رہی ہے تو کانگریس سے برابر یہ عہد لیتے رہے کہ دیکھو ہم سے وعدہ کرو کہ اگر ملک آزاد ہو گیا تو ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا۔ کانگریس وعدہ کرتی چلتی تھی اور جمعیت علماء اور ہمارے اکابر نے یہ کہا کہ اگر آپ ذرا سا بھی اپنے موقف سے ہٹیں گے تو ہم آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ چنانچہ ہمارے اکابر کی قربانیاں اتنی زیادہ تھیں کہ ان کی بات میں طاقت اور قوت تھی۔ کانگریس بار بار وعدہ کرتی رہی۔ مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، مولانا حفظ الرحمن سوہاروی رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر جن کا اگر نام لیا جائے تو وقت کافی لگ جائے گا۔ حاصل یہ ہے کہ ہمارے تمام اکابر جو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے روحانی فرزند تھے برابر کانگریس سے یہ عہد لیتے رہے کہ اگر ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا۔ آج بھی کانگریس کی وہ تجاویز جو کانگریس نے پاس کر کر کے اپنے اجلاس کے اندر جمعیت علماء اور جمعیت علماء کے اکابر کے پاس بھیجی ہے، آج بھی وہ جمعیت علماء کے دفتر میں موجود ہے۔ میرے بھائیوں، آپ تاریخ کو پڑھیے اٹھا کر۔ ملک آزاد ہو گیا اور ملک آزاد ہونے کے بعد بس بدقسمتی سے ملک تقسیم بھی ہو گیا۔ اور جب ملک تقسیم ہو گیا اور مذہب کے نام پر تقسیم ہوا، اور ملک کیا تقسیم ہوا بلکہ مسلمان کی طاقت ایک ملک سے دو ملک میں بٹی اور دو سے پھر تین ملکوں کے اندر بٹ گئی۔ جب پاکستان بن گیا تو
تو ہندوستان کے اندر ایک طاقت کھڑی ہوئی سردار ولبھ بھائی پٹیل کے نام سے، اور ان کے ماننے والے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے جب مسلمان نے مذہب کے نام پر ایک ملک لے لیا ہے تو اب ہندوستان کا قانون اس جمہوری قانون نہیں ہوگا بلکہ ہندوستان کا قانون ہندو قانون ہوگا۔ میرے بھائیوں، جب یہ آواز بلند ہوئی تو ہمارے علماء، جمعیت علماء کے اکابر کانگریس کو، گاندھی جی کو، پنڈت جواہر لال نہرو کو پکڑ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا، آپ ملک کا دستور سیکولر دستور بنائیے۔ جب ہمارے اکابر نے کہا کہ ملک کو آزاد، ملک کو تقسیم ہم نے نہیں کرایا ہے، ملک کو تقسیم جن لوگوں نے کیا ہے اور اس کے مجرم تم خود ہو، اس لیے کہ دستخط تم نے کیے ہیں ہم نے نہیں کیے ہیں۔ ہمارے اکابر کی قربانیوں میں اتنی طاقت تھی کہ کانگریس کو سر تسلیم خم کرنا پڑا اور ہمارے ملک کا دستور ہمارے اکابر اور جمعیت علماء کی کوششوں سے سیکولر دستور بنا۔ آج اسی کی خوشی میں ہم اور آپ یوم جمہوریہ اور 26 جنوری مناتے ہیں۔ یہ در حقیقت ہندوستان کا سیکولر دستور اس ملک کے اندر رہنے والے اقلیت اور اکثریت دونوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہندوستان کی بقا اور ہندوستان کا اتحاد ہندوستان کے سیکولر دستور کے اندر مضمر ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ مختصر سی تاریخ تھی ہمارے اکابر کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔